قومی اور صوبائی اسمبلی کے 13 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات نے ملک کی سیاست میں نئی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ مسلم لیگ نون کی 12 نشستوں پر کامیابی نے نہ صرف اس کی پارلیمانی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے بلکہ حکومتی کارکردگی کے بیانیے کو بھی نئی زندگی بخشی ہے۔ اس کے برعکس تحریک انصاف کی ضمنی انتخابات میں شمولیت سے متعلق غیر واضح متضاد اور دوغلی پالیسی نے اس کی سیاسی حکمت عملی میں گہرے ابہام اور تنظیمی کمزوریوں کو نمایاں کر دیا ہے، جبکہ صرف ایک نشست پر کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی نے غور و فکر شروع کر دیا ہے کہ وہ حکومتی اتحاد کا حصہ رہے یا اپوزیشن میں جا کر اپنا کردار مضبوط کرے۔ مجموعی طور پر ضمنی الیکشن کے نتائج نے مستقبل کی وفاقی سیاست، پارلیمانی توازن اور سیاسی جماعتوں کا رخ متعین کر دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں عموماً ہنگامہ خیزی اور عوامی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جس کا اظہار ان ضمنی انتخابات میں سامنے آنے والے ووٹرز ٹرن آؤٹ سے بھی واضح ہے۔ تاہم اس سب کے باوجود پاکستان کے روایتی میڈیا، سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں ضمنی الیکشن اور اس کے نتائج پر تاحال بحث جاری ہے، کیونکہ فروری 2024 کے عام انتخابات کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ درجن سیٹوں پر اکٹھے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ تاہم تحریک انصاف کے بائیکاٹ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار کھڑے نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے میدان لگ بھگ خالی تھا۔ اسی وجہ سے نون لیگ 13 میں سے 12 سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ تاہم جن 6 قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات ہوئے، ان میں سے 4 حلقے ایسے تھے جہاں نون لیگ کو کسی حد تک مقابلے کا سامنا تھا، جیسا کہ ہری پور کے حلقہ NA-18 میں نون لیگ کے امیدوار بابر نواز کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی اہلیہ تھی اور یہاں سخت مقابلہ بھی دیکھنے میں آیا۔ NA-96 فیصل آباد میں نون لیگ کے بلال بدر کے مقابلے میں نواب شیر و سیر تھے، جن کا اس حلقے میں اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے۔ نواب شیر و سیر نے 8 فروری کو الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑا تھا، جبکہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اسی حلقے سے MNA بھی رہ چکے ہیں۔ لاہور کا حلقہ NA-129 ایک ایسا حلقہ تھا جس کا PTI نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا۔ یہاں مسلم لیگ نون کے امیدوار محمد نعمان کے مد مقابل PTI کے حمایت یافتہ ارسلان احمد تھے۔ اسی طرح DG خان کے حلقہ NA-185 میں نون لیگ کے محمود قادر کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کھوسا خاندان کے دوست محمد کھوسا تھے۔ دوست محمد کھوسا اپنے ذاتی ووٹ بینک اور پارٹی ووٹرز کے ساتھ ساتھ PTI کے ووٹرز کو بھی مخاطب کر رہے تھے۔ تاہم PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی تمام تر کوششوں کے باوجود نون لیگ میدان مارنے اور کلین سویپ کرنے میں کامیاب رہی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی 6 نشستیں جیتنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں مزید مضبوط ہوئی ہے اور اس کا پیپلز پارٹی پر انحصار کم ہو گیا۔ تاہم پیپلز پارٹی کے بعض حلقے ان 6 نشستوں پر نون لیگ کی کامیابی کو پیپلز پارٹی کی مزاحمتی سیاست کے احیا سے بھی جوڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ممکن ہے کہ پارلیمان میں نون لیگ کا انحصار پیپلز پارٹی پر نہ رہے؟ فری اینڈ فیئر نیٹ ورک فوفن سے وابستہ صلاح الدین صفدر کے مطابق عام انتخابات کے بعد قومی اسمبلی میں حکومتی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی 108 نشستوں سے شروع ہوئی تھی، جو مخصوص نشستوں کی نئی تقسیم کے نتیجے میں 126 ہو چکی ہے، جبکہ اب ضمنی انتخابات کے بعد اس میں 6 نشستوں کا اضافہ ہونے سے یہ تعداد 132 تک جا پہنچے گی۔ سادہ اکثریت یعنی 169 ارکان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نون لیگ کو مزید 37 ارکان کی ضرورت ہے۔ یہ ہدف MQM کے 22، پاکستان مسلم لیگ قاف کے 5، پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ارکان اور 4 آزاد کی حمایت سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تاہم ملکی سطح پر پیچیدہ اور مفادات پر مبنی سیاسی نظام میں چھوٹی جماعتوں پر انحصار اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ صلاح الدین صفدر کے بقول اگرچہ حکومتی اتحاد پیپلز پارٹی کے بغیر سادہ اکثریت حاصل کر سکتا ہے، تاہم آئینی ترمیم جس کے لیے حکومت کو دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوتی ہے، اس کے لیے حکومتی اتحاد کو پیپلز پارٹی پر انحصار کرنا پڑے گا، کیونکہ سینٹ میں پیپلز پارٹی 26 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے۔ وہاں پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر حکومتی آئینی بل کے لیے 2/3 اکثریت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نون لیگ کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر حکومتی معاملات چلانا ناممکن ہے۔
मुबसरीन के मुताबिक मौजूदा दौर सियासी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक कड़ा इम्तहान है। इमरान खान जेल में है और हालिया अरसे में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को भी तब्दील किया जा चुका है। मौजूदा मुल्क की सियासी हालात में पीटीआई को अपनी हिकमत अमली बहुत वाज़ेह और मरबूत रखनी चाहिए। ताहम पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में दोगली पॉलिसी अपनाकर अपनी रही सही साख और इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया है। मुबसरीन के मुताबिक जिस तरह के हालात से पीटीआई इस वक्त गुजर रही है, इसका तकाजा यही है कि पार्टी की लीडरशिप को सियासी मामलात बारे मुतफ़क्का फैसले करने चाहिए और तयशुदा पॉलिसी से किसी भी इनहराफ की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप करने पर लीगी क़यादत खुशी से निहाल है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी की वजह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत को करार दिया, जबकि मरियम नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के शहर हरीपुर में अपनी जमात के उम्मीदवार की कामयाबी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से जोड़ा। मुबसरीन के बकौल मुस्लिम लीग नवाज हरीपुर की सीट जीतने पर सबसे ज्यादा खुश है, जहां मुकाबला करके मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। इस हल्के में धांधली की बात भी ज्यादा नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां पर इंतजामिया पीटीआई की अपनी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।